سے بڑی خبر وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب آج نیب لاہور میں پیش ہوئے اور انہوں نے سوالوں کا جواب دیا اور اکیلے گئے، یعنی کہ بغیر پروٹوکول کے گئے اور بغیر سٹاف کے گئے اور ایک گاڑی میں گئے اور کوئی لاؤ لشکر کے ساتھ وہ نہیں گئے، لیکن ان کی اندرونی جو پیشی تھی، ان کے سوالات اور جوابات کیا تھے، اس کے بارے میں آپ سے بات کریں گے اور خاص طور پہ اندرونی کہانی چودھری صاحب سے بھی جانیں گے اور کچھ میں بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ پھر یہ کہ کیا مصیبت ٹل گئی ہے یا پھر مصیبت بڑھ گئی ہے، تو اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کے لیے مصیبتوں میں اضافہ ہونے والا ہے، کیونکہ جیسے ہی وہ وہاں سے نکلے، ابھی میرا خیال ہے کہ اپنے آفس بھی نہیں پہنچے ہوں گے کہ خبریں چلنا شروع ہو گئیں نیب کے ذرائع سے کہ جناب 2 افسر جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں عثمان بزدار صاحب کے خلاف، اور انہوں نے بیان ریکارڈ کروا دیا ہے، اور یہ بات فیکٹ ہے کہ ریٹن سٹیٹمنٹس ان کے موجود ہیں۔ انہوں نے سٹیٹمنٹس ریکارڈ کروائے ہیں کہ جناب ہم پر دباؤ ڈالا گیا تھا، ہم نے اپوز کرنے کی کوشش کی تھی، ریزسٹ کیا تھا، لیکن وزیر اعلیٰ آفس سے ہم پر دباؤ ڈالا گیا۔ تو ایک چیز یہ ہے، اور دوسرا کیا وزیر اعلیٰ پنجاب کے سوالوں سے نیب مطمئن ہے؟ تو اطلاعات یہ ہیں کہ نیب مطمئن نہیں، بلکہ مزید سوالات ان کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ تو چوہدری صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ چوہدری صاحب، باری باری آپ سے پوچھوں گا۔ ایک تو یہ کہ آج سب سے اچھی بات تو یہ تھی کہ وزیر اعلیٰ گئے اور مریم بی بی کی طرح کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، اور وہ گئے اور اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا کے اپنی حاضری لگوا کے آ گئے۔ اب آگے جو میں نے آپ سے باتیں شیئر کی ہیں ان میں آپ مزید کھل کے ذرا بیان کریں، کیونکہ حالات مجھے لگتا ہے کہ عثمان بزدار صاحب کے لیے خراب ہو رہے ہیں۔ اچھا، پہلے تو ہم یہ ڈیل کر لیں نا جو آج ہوا ہے، جی ہاں، حقائق جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ پروٹوکول کے بغیر گئے تو کی ہوتے، مطلب ہے کوئی ادھر یعنی انہوں نے کوئی قلعہ فتح کر کے جا رہے تھے؟ بھائی ایک ایکیوز پرسن ہے، ہی ہیز ٹو اپیئر بیفور نیب ان این انکوائری وچ از کرمنل، تو اس میں خود بھی بیٹھے اور پھر سٹاف افسر تو وہاں دروازہ بھی ان کا کھول رہا ہے اور بند بھی کر رہا ہے، سیکورٹی والے بھی جا رہے ہیں، تو یہ میں اس کو تو اتنی اہمیت نہ دیں۔ تو کیا وہ رکشے پہ جاتے ہیں؟ نہیں تو پیدل بھی چلے جاتے، کیا تھا اس میں؟ چلیں اگلی دفعہ میں ان کو اچھا اگلی دفعہ کرتے ہیں کوشش، چلیں آگے چلیں۔ نہیں ہمیں کچھ نہیں ضرورت ہے، بس 90-95 سوالات کیے گئے وزیر اعلیٰ سردار عثمان احمد خان بزدار سے، 90-95 سوال کیے گئے، ان میں سے 95% کا کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے پتہ نہیں ہے، میں دیکھ کے بتاؤں گا، مجھے پتہ نہیں ہے، میں دیکھ کے بتاؤں گا، مجھے یاد نہیں ہے۔ ہر چیز پر وہ یہ ان کو جوابات دیتے رہے ہیں، چیک کر کے بتاتا ہوں، میرا علم میں نہیں ہے، میں یہ تو مجھے 2-3 ہفتے دیے جائیں۔ انہیں کہا جی یہ بہت پرانا کیس ہے، اتنا ٹائم نہیں دیا جا سکتا، تو بالآخر انہوں نے 1 ہفتہ دیا ہے کہ 18 تک آپ مزید اپنا جو بھی موقف ہے وہ دیں، اور 12 صفحے ان کو تھما دیے گئے۔ پھر بار بار وہاں کہتے رہے ہیں تفتیشی ٹیم کو کہ جی مجھے ڈی جی نیب شہزاد سلیم سے ملاقات کروائی جائے۔ انہوں نے کہا جی یہاں جو پروسیجر ہے، آپ ایک ہم نے ٹیم بنائی ہے، اس کے آپ سوالوں کے جواب کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، اور وہ آپ کو ملے ہوئے ہیں، آپ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم سارا کیس آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ ڈی جی نیب جو ہے وہ کسی سے نہیں ملتے، ہاں البتہ کوئی بیچ میں ڈیڈ لاک پیدا ہو جائے یا کوئی بعد میں ضرورت پیش ہو تو ٹیم اور یعنی ایکیوز پرسن یا وٹنسز جو ہیں وہ ڈی جی بھی ان میں شامل ہوتا ہے، ورنہ ڈی جی کو آپ کی ملاقات ڈی جی سے نہیں کرائی جائے گی، اور نہ ڈی جی ملنے کو تیار ہے۔ 3، اس کے بعد ان کے ساتھ سوالات کیے گئے ہیں بے نامی جائیدادوں کے اور ٹھیکے پر زمینوں کے اور نئے ایسٹس کے، پرانے ایسٹس کے، ان کے بھائیوں کے بارے میں، ان کے وہ جو تیمور بزدار جن کا یہاں نام آیا ہوا پہلے، ایک آج تو نہیں، ایک منٹ ایک تو میں یہ سب میرے پاس ہے، یہ آپ کو بتا دوں، ناظرین کو بھی بتا دوں، پھر میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا ذرا۔
نیب نے جی آج جو کچھ ہوا اندرونی کہانی جو ہمارے سامنے آئی ہے، چوہے صاحب بھی بتا رہے ہیں، کچھ ادھر بھی پڑھی ہے، نیب نے اثاثہ جات کا پرفارما وزیر اعلیٰ پنجاب کو دے دیا جناب۔ عثمان بزدار پر جنوبی پنجاب میں مختلف ناموں سے جائیداد خریدنے کا الزام ہے۔ نیب نے اعلیٰ پنجاب اہل خانہ اور رشتہ داروں سے متعلق جائیدادوں کا ریکارڈ مانگ لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ اور اہل خانہ نے کتنی جائیدادیں خریدیں، لیز پر لیں، ریکارڈ طلب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ہر سوال پر وقت مانگتے رہے۔ وزیر اعلیٰ ہر سوال پر کہتے رہے کہ مجھے نہیں پتہ، کچھ وقت دے دیں، سوچ کر بتاؤں گا، میں تیاری کے ساتھ نہیں آیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا نیب ٹیم کو جواب۔ جو صاحب ایک ترتیب سے چلتے ہیں، سب سے پہلے تو جس میں دو وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں بقول نیب کے، لاہور نیب کے ذرائع کے مطابق، اور ہمارے رپورٹر ہیں مظہر اقبال صاحب سینئر رپورٹر، انہوں نے بھی یہ خبر دی ہے آج، اور کہ جی وعدہ معاف گواہ بن گئے دو افسر۔ اس پرٹیکولر اس کیس میں کیا پوچھا گیا عثمان بزدار صاحب سے؟ پہلے تو ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ پھر یہ بات آگے بڑھائیں گے۔ یہ جو ٹیکس یہ کیا تھا، لائسنس دیا شراب خانے کا، اس کے بارے میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ نہیں دلوایا، اور میں یعنی میرے علم میں نہیں ہے کس نے دیا ہے، اور یہ اختیار تو ڈی جی ایکسائز کا ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ ڈی جی ایکسائز کا ہے۔ اب ڈی جی ایکسائز نے جو بیان دے دیا، وہ گواہ کہہ لیں، اپروور کہہ لیں، وہ تو ابھی سامنے نہیں آئے حقائق۔ اس نے کہا جی میرے اوپر دباؤ ڈالا گیا ہے پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر ڈاکٹر رحیل صدیقی کے ذریعے۔ جی ہاں، تو اب رحیل صدیقی نے بھی آج 3 گھنٹے وہاں تفتیش بھگتی ہے، اور کل دوبارہ بھی وہ جا رہے ہیں وہاں، اور وہ اپنا ورشن دے رہے ہیں۔ اس کے بعد چیف منسٹر کو اس کیس کے بارے میں صرف 2 سوالوں کا وہ جواب مانگ رہے ہیں کہ یہ 92 سے جب ایکسائز نے بند کیا ہوا تھا اس طرح کے لائسنس دینے، جی، اور جو ہوٹل بنا بھی نہیں، جو اس کا لائسنس کی کاروائیاں بھی پوری نہیں ہوئی، تو راتوں رات کون سا ایسا قیامت آ گئی تھی، زلزلہ آ گیا تھا کہ اس کی وجہ سے آپ نے اس کو یعنی ان کو دے دیا پرمٹ، اور انسسٹ کرتے رہے ہیں۔ اور مطلب ہے یہ کیس تو وہ اس کے لیے اپنا نیب کے ذرائع تو جو سب ہو سکتے ہیں نا کہ نیب وہاں کے پہ کیس جو لیبر نے کام کرنا، ان کے لیے بھی ضرورت ہو شراب کی، ایئرپورٹ پر نہیں وہ جو ہوٹل بنانے والا جو عملہ آئے گا ان کو بھی تو ضرورت ہو سکتی ہے نا، اس لیے پہلے لائسنس دے دیا۔ بتائیں آپ۔ تو یہ بات جہاں تک کیس کی تعلق ہے، ہاں آپ اگر یہ کہیں کہ ہاں قانونی اختیار تو ہے ڈی جی ایکسائز کے، اگر کوئی 5 سٹار 4 سٹار ہوٹل فارمیلٹی پوری کرے، لیکن اس طرح تھوڑا ہے کہ ڈنڈے کے زور پر دباؤ ڈال کے، اور یہ فیکٹ ہے میں آج آپ کے سامنے انکشاف کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر رحیل صدیقی نے وزیر اعظم پاکستان کو اسی وقت بتایا کہ بھئی یہ غلط کام میرے سے کروا رہے ہیں عثمان بزدار، تو پھر عثمان بزدار نے ان کو نکلوا دیا، اور پھر کسی جگہ ٹکنے دیا نہیں۔ 21 گریڈ کا شریف افسر، پہلے اس کو فائنانس میں بھیجا، 1 مہینہ نہیں ہوا وہاں سے نکالا، پھر ہائر ایجوکیشن میں بھیجا، وہاں بھی وہ میرٹ پر کام یہ راحیل صدیقی صاحب نے پی ایم آفس کس سے رابطہ کیا؟ اعظم خان صاحب سے کیا؟ کس سے کیا؟ ان کا چینل کیا تھا؟ کوئی ہے آئیڈیا؟ نہیں، میں آئیڈیا میں نہیں جاتا، مجھے ذاتی طور پر پتہ ہے کیا وزیر اعظم سے ان کی براہ راست ملاقات ہوئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں، ملاقات ہوئی تھی، میرے سامنے کا واقعہ ہے، میں وہاں موجود تھا اچھا، اپنی میٹنگ کے لیے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیا کہا؟ وزیر اعظم نے کیا کہا ہے اب سن لے کیا کہا ہے۔ لوگوں کو بڑا وہم ہے، انہوں نے کہا میں ساتھیوں کا، پارٹی کا، حکومت کا، افسروں کا، متحدوں کا سب کا ساتھ دیتا ہوں اخلاقی طور پر، سیاسی طور پر، اور پارٹی کے اور حکومت کے مفاد میں اور ملک کے مفاد میں۔ اگر کسی جن نے کھا دیا گاجرا ٹیڈوں نے پی، ہم نے کسی قسم کی مداخلت اس کیس میں نہیں کرنی، نہ کسی اور کیس میں کرنی ہے۔ جس نے لوٹ مار کی ہے وہ جا کے اپنا حساب دے، اگر وہ بندہ نہیں اس نے بے ایمانی کی، اگر وہ بری ذمہ ہو جاتے ہیں سارے الزامات سے، تو ہم چوم چاٹ کے اس کو شامل کر رکھیں گے۔ اچھا، ابھی تک تو جی ہاں، کل رات آرڈر دیے، بہت بڑی خبر آپ کو دے رہا ہوں، ذرا آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم سے ان کو توقع تھی کہ وہ یہاں دباؤ ڈالیں گے۔ میں آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں، آپ کی جو خبر ہے اس کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کو اپروچ کرنے کی کوشش کی گئی،
اور اس معاملے میں کہا گیا